السلام علیکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود آیا، اس کا میلاد منا رہے ہیں، لیکن سرکار کے نور کا میلاد کب منایا جاتا ہے؟ آپ اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ ابھی تک کسی نے بھی جواب نہیں دیا مجھے۔ میلاد کا مطلب ہے ولادت، پیدا ہونا۔ تو جسم پیدا ہوتا ہے، نور تو پیدا ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو جب نور پیدا نہیں ہوتا ہے تو اس کا میلاد کیسے منایا جا سکتا ہے؟ ہم؟ اس لیے نور کا میلاد نہیں منایا جاتا، کیونکہ نور پیدا نہیں ہوتا، نور کا جلوہ ہوتا ہے، پیدائش نہیں ہوتی۔ محمد شعیب نے بنگلور سے سوال کیا ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں فرمایا تھا کہ ایک دن جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور حضور نے پوچھا کہ تم نے کبھی دیکھا ہے جہاں سے تم وحی لے کر آتے ہو، کون دیتا ہے؟ جبریل نے کہا اتنی جرت تو کبھی نہیں ہوئی۔ حضور نے پھر فرمایا اب دیکھنا، اور ان کی آنکھیں بڑی ہو گئیں۔ اس کے بعد کی تشریح آپ بیان کر دیں۔ یہ آنکھیں تو بڑی نہیں ہوئیں، تو پھر جبریل علیہ السلام نے پردہ ہٹا کے دیکھا تو وہاں بھی حضور خود ہی بیٹھے تھے۔ یہ بات تھی آگے کی، بھیجنے والا بھی وہی، لینے والا بھی وہی۔ علی برہان، کراچی۔ میرے ساتھ ایک مسئلہ ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹائم مجھے فیل ہوتا ہے کہ نور کی زیادتی ہوتی ہے اور سرکار سے اور آپ سے بہت زیادہ محبت فیل ہوتی ہے، اور دلی سکون بہت ہوتا ہے، لیکن پھر کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے نور کم ہو گیا ہے اور باڈی میں بے سکونی محسوس ہوتی ہے، روحانیت کی باتوں میں اتنا سکون نہیں ملتا جتنا ویسے آتا ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ مجھ ناچیز پر کرم فرمائیں، اس کیفیت کی وجہ کا جواب دے دیں۔ انسان کے اوپر دو حالتیں آتی جاتی ہیں مبتدیوں پر، ایک کا نام ہے ساعت قلب اور ایک ہوتی ہے ساعت نفس۔ ساعت قلب جب ہوتی ہے تو وہ ان لمحات میں ہمیں جو ہے قلب کی جو غذا ہے وہ زیادہ مزیدار لگتی ہے، ایمان کی حلاوت، سرور، کیف ان ساعتوں میں آتا ہے۔ اور پھر ہوتی ہے دوسری ساعت نفس۔ تو ساعت نفس میں پھر وہ دنیا کے جو لذات ہیں انسان کا دھیان اس کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ کیفیات چلتی رہتی ہیں جب تک نفس اور قلب دونوں پاک صاف نہ ہو جائے۔ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔
اماد الدین صاحب فرما رہے ہیں کہ حماد ریاض گور شاہی صاحب کے بیٹے ہیں۔ جی ہاں، وہ بیٹے ہیں۔ شاہ نور علی کراچی۔ اس دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ گزرے ہیں، جیسے آئنسٹائن، نیوٹن، ڈالٹن، ٹیسلا، پلانک، لیکن ان پہ تو کبھی جادو ٹونا نہیں ہوا۔ ہم جیسے فضول لوگوں کے ساتھ ہی کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم فضول لوگوں میں رہتے ہیں نا، جہاں پہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ لوگ جادو وادو جانتے نہیں ہیں۔ جہاں پر وہ رہتے تھے اس قوم میں جادو وادو ٹونا کرانے کی عادت نہیں تھی۔ زیادہ تر برائیاں ہمارے مسلمانوں میں ہی ہیں، حالانکہ جادو کرنے والا مشرک، لیکن پھر بھی پاکستان میں بھی خوب ہے، ہندوستان میں بھی چلتا ہے، اور عرب میں سب سے زیادہ چلتا ہے۔ پروفیشنل جاب گرو، کین وی ٹرسٹ تاریخ like Quran, Hadith? If it's not, then why people abuse Sahaba based on تاریخ؟ نہیں، قرآن کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ نے لیا ہے۔ احادیث کے اندر بڑے پیمانے پر ملاوٹ ہوتی آئی ہے، اور رہ گئی بات صحابہ اکرام کو ابیوز کرنے کی، تو جو احادیث میں روایتوں میں لکھا ہے اسی کو سچ مان کے لوگ جو ہیں کسی کی تعریف کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں۔ اب اگر ان کتابوں میں جو لکھا ہے اگر آپ ان کو نہیں مانیں گے تو پھر آپ کی نالج کا کوئی سورس اور ہے نہیں، لہٰذا لامحالہ لوگوں کا جو یعنی انحصار ہے اہل ظاہر کا، وہ انہی کتابوں پر ہے۔ اب وہ کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے یہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے، ہم اس دور میں تھے نہیں۔ جو ہمیں کتابوں کے ذریعے پتہ چلتا ہے وہی جان سکتے ہیں ہم۔ اب ان میں سے کچھ روایتوں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، یہ صحیح نہیں ہے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے اس کو غلط کہنے کی۔ تو ہماری ٹوٹل ڈپینڈنسی جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے جو اہل ظاہر ہیں۔ کیا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دینا چاہتے؟ زین علی: ہاں بالکل دینا چاہتے ہیں۔ تمہارے سوال کا جواب ہے، اس کا کفارہ ملامت ہے بیٹا، ملامت، نہ ختم ہونے والی ملامت۔ ادا کر سکتے ہو تو آ جاؤ میدان میں۔